رحمان صاحب نے بیان دیا ہے، آپ اس کی کیٹیگوریکلی مذمت کرتے ہیں؟ اس تجویز کو آپ سینکشن کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو اچھی تنخواہ دے کے بارڈر پہ بھیجا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ایسے سجیشن نہیں، لیکن سب کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ اپنے الفاظ پہ، اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ نہیں، دیکھو پاکستان تحریک انصاف کی جس کے ساتھ بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں، ہم بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ دہشت گردی پہ صرف ایک ہی موقع پہ، وہ یہ کہ دہشت گردی ناسور ہے، اس ملک کی کینسر ہے، اس کی ترقی کے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے تو دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، دہشت گردی ختم ہونے چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر مولانا صاحب کی پوری سپیچ میں نے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن جو شہداء ریلیٹڈ الفاظ ہیں میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ سر، انہوں نے خصوصاً افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ اب مولانا صاحب نے اپنی سپیچ میں خصوصاً افواج پاکستان کو جو ہے تنقید کا نشانہ، میں تو کہہ رہا ہوں سیاست کے لیے 20 اور چیزیں آپ کہتے ہیں کہ غلط عدالتی فیصلوں سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کمپلیکیشنز آتی ہیں، تو کیا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ 2017 کے بعد جو غلط عدالتی فیصلے آئے اس سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کمپلیکیشنز آئیں؟ دیکھیں، میں سارا سمجھتا ہوں کہ دیکھو عدالتوں کو بھی ودن اپنے اختیار میرے کر کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کبھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ عدالت اپنے اختیارات سے ماروا فیصلے کرے، عدالت جو ہے وہ جا کے ایگزیکٹو میں انٹرفیئرنس کرے، وہ عدالتوں کا ساتھ۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہیں اس قسم کے، اس میں اگر آپ اس قسم کی سزائیں دیں گے تو آپ ایک غلط میسج دے رہے ہیں، اور یہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں علیمہ خان کا کیس پیچھے گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن زرد اذر برد الفساد کی پوٹینشیل سے ایک آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ سر دیکھو، جو یہ ہمیشہ سے میں سجیسٹ نہیں کر سکتا، جو ادارے ہیں جو کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس وقت جہاں چاہیے وہ کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ میں یہ ضرور سپورٹ کروں گا کہ پہلے 20 پوائنٹ کا تھا نیشنل ایکشن پلان جب شروع ہوا، پھر 14 ایکشن پلان پہ آیا، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مئی 2025 کے بعد جو دشمن خواص باختہ ہو گیا ہے اور مودی کی 2 نمبریاں پوری دنیا کے سامنے آیا ہو گئی کہ وہ جہاں جا بھی چاہتا ہے، اور وہ پراکسی وار پہ مزید ان کو پتہ ہے کہ میدان میں تو ہم نہیں ہرا سکے، تو وہ پراکسی وار کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے اگر نئے ایکشن پلان میں کوئی ضرورت ہے، وہ بھی قوم اکٹھے ہو کر کے کرے، کیونکہ دیکھو ایک چیز پہ کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، یہ مضبوط ہوں گے تو ہی قوم آگے بڑھے گا، پاکستان سب سے پہلے۔ اس لیے جو چیز اس کی تحفظ کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، دفاع کے لیے ضروری ہے وہ کرنی چاہیے۔